السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہ ربیع النور بہت جلد ہمارے درمیان سے گزرا، جس کی آمد پر ہم نے اور آپ نے اور سبھی عاشقان مصطفیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے خراج عقیدت و محبت پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اظہار محبت کے ساتھ، اظہار عشق کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنے زندگی میں نافذ کریں، حضور کی سنت مبارکہ سے ہم اپنی زندگی کو آراستہ کریں، حضور کے لائے ہوئے پیغام کو ہم قبول بھی کریں اور اسے عام بھی کریں، حضور کے لائے گئے دین کہ ہم ایسے عامل بنیں کہ اسلام کی روشنی میں ہمارا عمل ہماری تصویر پیش کر رہا ہو۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری۔ سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں کئی پہلو ہے، کئی گوشے ہیں، ہر پہلو، ہر گوشہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، وہی سیرت رسول کا ایک اہم پہلو اور ایک اہم گوشہ شخصیت سازی ہے۔ افراد کو بہتر بنانا ہے، افراد کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ شخصیت سازی کا مفہوم یہ سمجھ لے کہ انسان کے اندر ظاہری اور باطنی جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، اس کی ظاہری اور باطنی صلاحیت کو پڑھ کر کے اسی کی مناسبت سے اسے کام پر لگا دینا، یہ انسان کی بہترین شخصیت سازی کا پہلو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، الگ الگ سوچ رکھے ہیں، لہذا اسی مناسبت سے اسے راہوں پر لگا دینا، اسی مناسبت سے دنیا میں شرعی دائرے میں رہ کر کے کام کو قبول کر لینا، یہ کسی بھی انسان کو بہتر بنانا ہے اور اس کی شخصیت کو نکھار کر کے سامنے لانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لنگڑے کو دوڑ کے مقابلے میں لا کر کھڑا تو نہیں کر سکتے، آپ اندھے کو گمشدہ سامان تلاشنے پر تو نہیں لگا سکتے ہیں، آپ بہرے کو واعظ و نصیحت سننے کے کام پر تو نہیں دے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جس کے اندر جیسی صلاحیت رکھی ہے، جیسی استطاعتیں رکھی ہیں، اسی مناسبت سے کام پہ لگا دینا، یہ شخصیت سازی ہے، یہ اس کا اہم پہلو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسے صحابہ کرام کا قافلہ موجود ہے کہ اگر میدان جنگ میں جانا ہے تو ایسے افراد بھی حضور کی خدمت میں ہیں جو ایک الگ جماعت کی شکل میں موجود ہے۔ دعوت و تبلیغ پر جانا ہے تو حضور کی خدمت میں ایسے صحابہ کا قافلہ بھی موجود ہے کہ جسے حضور دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرما رہے۔ اصحاب صفا کا ایک بڑا قافلہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورتوں کے حساب سے لوگوں کو تقسیم فرما دیا اور جسے جس میدان کے لیے منتخب فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے اس کی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کا جائزہ لے کر کے اتنا مضبوط
اور ایکتا پختہ بنا دیا کہ وہ اپنے شعبے کے امام اور سرغنہ بن کر کے نکلے. لہذا شخصیت سازی ضروری کیوں ہے؟ اور شخصیت سازی کی روشنی میں ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم اپنی آل و اولاد کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں نہ اس کی خواہش کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم اس کی صلاحیتوں کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے بچے کی پیدائش سے پہلے جو ذہنی خاکہ بنا کر کے رکھا ہے اس کے اوپر وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی صلاحیتوں کو پڑھنا، اس کی صلاحیتوں کو سمجھنا اور پھر اسی مناسبت سے اس کی راہوں پر لگا دینا، یہ شخصیت سازی کا اہم ترین پہلو ہے. اور نفسیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو شخصیت سازی ضروری کیوں ہے؟ ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو نکھارنا ضروری کیوں ہے؟ انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو ضرورت اور مناسبت کے اعتبار سے بروئے کار لانا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کسی بھی انسان کا اگر سماجی اعتبار سے جائزہ لے تو ہر انسان اپنے اندر یہ سوچ رکھتا ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اسے عزت دی جائے، اس کا ایک وزن ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس کو لوگ بطور فیصل قبول کریں، لوگ اس کے فیصلوں کو مانیں، سماج میں ہم اچھی زندگی گزاریں، سماج میں ہم بہتر رہیں، سماج میں ہمارا کھان پین اڑان پہن سب اچھا ہو. ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سوچ ہمارے اندر ہے تو یہ سوچ صرف سوچ سے پوری نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس سوچ کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے، اپنے زندگی میں نافذ کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، انسان کو اسباب تلاشنے پڑتے ہیں، انسان کو محنتیں کرنی پڑتی ہے، انسان کو جد و جہاد کرنی پڑتی ہے، انسان کو مسلسل کام میں لگے رہنا پڑتا ہے. تب جا کر کے انسان سماج میں باحیثیت ہوتا ہے، سماج میں باوقار ہوتا ہے، سماج میں باعزت ہوتا ہے، سماج میں فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، سماج اس کے فیصلے کو قبول کرتی ہے. ضروری ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں، ہم اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے. اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں شخص کے دائرے سے نکل کر شخصیت کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے، ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے آخر کون سی چیز ہے جسے اپنانا ہوگا، جسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں لمحہ لمحہ سوچنا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بچنا ہوگا. اگر آپ نے یہ خیال اپنے دل میں بسا لیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کے جاہ و حشمت کے پیچھے بھاگنا ہے، زمین و جائیداد کے پیچھے بھاگنا ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے انسان پھر اپنی شخصیت کو نہیں سنوار سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ مال کے حصول کے لیے حلال کے دائرے سے باہر نکل کر حرام کے دائرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. پھر انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اسے جس حد سے گزرنا پڑے وہ گزر سکتا ہے، چوری کے بھی دائرے میں جا سکتا ہے، ڈاکہ زنی بھی کر سکتا ہے، حرام کاریوں پر بھی اتر سکتا ہے. اس لحاظ سے اپنی شخصیت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے اور دنیا کے مال کے پیچھے نہ بھاگے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں کہ دنیا کے مال کو حاصل کرنا برا نہیں ہے. دنیا کے مال کو اس نیت سے حاصل کرنا کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس نیت سے مال حاصل کرنا یہ عین عبادت ہے. اور مال کو حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود رب کریم نے تعلیم دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ تم رب سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے دنیا کی اچھائی عطا فرما. دنیا کی بہت ساری اچھائیوں کا حصول مال پر بھی موقوف ہے. اس لحاظ سے مال کو حاصل کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے.
مگر ہاں اس طریقے سے مال کے پیچھے بھاگنا کہ پھر انسان خدا فراموش ہو جائے، انسان خود فراموش ہو جائے، انسان رشتوں کا پاس نہ رکھے، انسان دوسروں کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے، اس کے دل و دماغ میں مال کی محبتیں اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ صرف مال اکٹھا کرنے پر لگ جائے، اس کے ریشے اور رگوں میں محال مال کی محبت دوڑنے لگے اور صرف دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ قابل مذمت بھی ہے اور انسان کی شخصیت کو بڑھنے اور سنورنے سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کو، ظاہری اور باطنی خوبی اور خصلتوں کو بروئے کار لے کے لا کر اپنی شخصیت سازی کریں، ایک مضبوط اور مستحکم انسان بنے، تو سب سے اہم ضروری چیز ہے کہ مال کی محبت سے بچے، مال کے پیچھے نہ بھاگے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مال یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جب مال آ جائے تو اس کے حقوق ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، اس آزمائش میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مال کا تو حال یہ ہے کہ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ اللہ کریم نے دنیا میں آنے والی ہر امت کے لیے ایک فتنہ پیدا کیا اور ایک آزمائش کی راہ بنائی ہے، اور میری امت کے لیے جو فتنہ اور آزمائش ہے وہ مال ہے۔ یہ مال یہ ایک بہت بڑی سخت آزمائش ہے۔ اس لحاظ سے مال کے پیچھے بھاگنا یہ انسان کی شخصیتوں کو نکھارنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ایک غالباً حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دو بھیڑیوں کو اور دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دینا بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا انسان کے دین کو مال کی حرص و ہوس پہنچاتی ہے۔ مال کی ہوس، مال کی لالچ، مال کی طلب انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا کہ دو بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں جا کر بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لحاظ سے مال کی طلب، بہت زیادہ زمین و جائیداد اکٹھا کرنے کی ہوس، بہت زیادہ بینک بیلنس بڑھانے کی جو خواہش ہے، اس کو نکالیں گے تب جا کر کے اللہ نے آپ کے اندر ظاہری اور باطنی اعتبار سے جو قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں وہ نکھر کر کے آئیں گی۔ انسان کی اگر طبیعت اور آپ فطرت کا اگر مطالعہ کریں مال کے معاملے میں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ انسان پریشان اس کے لیے نہیں ہے جو ہے، انسان پریشان اس کے لیے ہے جو نہیں ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے جو دیا ہے نا، اس کے پاس شکر کا وہ جذبہ نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کے حصول کا جو جذبہ اس کے پاس۔ انسان کے پاس جو مال ہے نا، اس پر شکرانے نے پریشان نہیں کر رکھا، اس کے بچاؤ کے نے پریشان کر نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان کے پاس جو نہیں ہے اس کی طلب نے، اس کی چاہ نے، اس کے حصول نے انسان کو اس سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ بتائیں، جو نہ ہو اس کے لیے پریشان، اور پتہ نہیں وہ نصیب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، وہ حاصل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ ایک ایسی چیز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اور اپنی شخصیت سازی کے لیے ہم نے اس چیز کو رکاوٹ بنا رکھی ہے جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور جو ہے اس پر شکر کا جذبہ نہیں، اسی پر رب کریم کا شکرانہ ادا کرنے کا جذبہ نہیں۔ انسان کو ہوس نے پریشان کر رکھا ہے، اور اس چیز کی ہوس نے جو ہے، بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، یہ میرے خدام، یہ غریب افراد، یہ زمین پر کہیں بھی سو جاتے ہیں اور بڑی گہری نیند میں سو جاتے ہیں، اور میں محل پہ نرم بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں مگر نیند نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کب آتی ہے۔
کیا وجہ ہے؟ تو کسی عقل مند وزیر نے جواب دیا تھا کہ حضور آپ کو جس چیز نے پریشان کر رکھا ہے اور آپ کو جس چیز نے آپ کی نیند اڑا رکھی ہے وہ مال ہے، وہ مال کی محبت ہے، وہ مال کی حرص و ہوس ہے، وہ مال کا حصول ہے۔ کہا میں مال کی طرف تو کبھی توجہ ہی نہیں کرتا ہوں، یہ پریشانی کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ وزیر نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بلائیے ایک اس غریب کو جو زمین پر بھی بڑے آرام سے سو جاتا ہے اور یوں ہی خاک پر بڑی سکون کی نیند لیتا ہے، اسے بلا لیجیے۔ بلایا گیا اور بادشاہ کو وزیر نے کہا اس غریب کو آپ 100 دینار عطا کر دیجیے، ایک تھیلی میں ڈال کر سے 100 دینار دے دیجیے اور کہیے جاؤ میں نے تجھے 100 دینار سے آج مالا مال کر دیا ہے۔ وزیر نے 100 دینار ایک تھیلی میں بھرے اور اس میں سے 1 دینار نکال کر کے آہستہ سے اپنے جیب میں ڈال دیا اور 99 دینار یہ کہہ کر کے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیے کہ اسے کہیے کہ یہ 100 دینار ہے اور میں نے تجھے ہبہ کر دیا ہے۔ وہ فقیر بڑی خوشی سے اپنے گھر یہ سوچ کر تھیلی لے کر پہنچا ہے کہ اس کے اندر 100 دینار ہے۔ بیوی بچوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ آج بادشاہ نے 100 دینار مجھے عطا کیے ہیں، 100 دینار دے کر مجھے خوشحال اور مالدار بنا دیا ہے۔ مال کو زمین پہ گراتا ہے، بیوی گنتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 99 دینار ہے۔ بچے گنتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ 99 دینار ہے۔ پھر خود گنتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 99 دینار ہے۔ 1 دینار گیا تو کہاں گیا؟ 1 دینار کم ہوا تو کیسے ہوا؟ بچے بھی مشورہ دے رہے ہیں، بیوی بھی مشورہ دے رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں آپ نے گرا دیا ہو۔ کہا محفوظ تھیلے میں رکھا تھا، یہ کیسے گر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ 1 دینار جو کم تھا اس نے اس غریب کے بیوی بچوں کے ساتھ رات کی نیندیں اڑا دی۔ صبح بادشاہ کے دربار میں اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے کہا تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ کہا حضور رات بھر سو نہیں سکا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 100 دینار دے رہا ہوں مگر آپ نے 99 دینار دیے، 1 دینار کم تھے۔ وزیر نے کہا حضور دیکھیں 99 دینار کے شکرانے نے اسے سلایا نہیں، 1 دینار جو اس کی ملکیت نہیں، 1 دینار جو اس کے پاس نہیں، 1 دینار جو اس نے پایا نہیں، 1 دینار جس کا حصول ہے اس کے لیے اس نے راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ مسلمانوں ہمارا بھی حال یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر شکرانے کا جذبہ نظر نہیں آتا ہے، اس پر قدردانی کا جذبہ نظر نہیں آتا ہے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے پتہ نہیں وہ ملے یا نہ ملے، جو حاصل ہو یا نہ ہو، آج ہم اس مال کے لیے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، ہم نے ذہنی سکون اس کے لیے غارت کر رکھا ہے، ہم نے قلبی اطمینان کو چھین رکھا ہے۔ یاد رکھے کہ انسان کے اندر اللہ نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے بڑی خوبیاں رکھی ہے، بڑی صلاحیتیں رکھی ہے۔ سیرت رسول کی روشنی میں ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ظاہری صلاحیتوں کو نکھارے، ہم اپنی باطنی صلاحیتوں کو نکالے، اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنائے، اپنی ذات کو شخص کے دائرے سے نکال کر شخصیت کے دائرے میں لائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا اصول اور یہ قانون یہ ہے کہ دنیا کی محبتوں کو دلوں سے نکالے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ جب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، دنیا کی حرص و ہوس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، یاد رکھ لیجئے اللہ کی عطا کردہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کو نکھارنے سے آپ محروم رہیں گے۔ عالم تو یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تمہیں کثرت مال نے اس قدر پریشان کر رکھا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچے۔ انسان دن رات مال 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 کے حصول، بڑے حیران ہو جائیں گے آپ۔ ایک انسان اچھا کما کر اچھے مکان میں رہتا ہے مگر پریشان یہ ہے کہ ایک اور دوسری بلڈنگ کھڑی کر دی جائے، چاہے سود پہ پیسہ لینا پڑے تو لیں گے، قرض لینا پڑے تو لیں گے۔ بتائیے کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ جبکہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اسی کو سنبھالے اور شکرانہ ادا کرے تو کیا یہ کم تھا؟ جو چیز نہیں ہے اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پریشان رکھا ہے۔ خواہشات، ہوس، مال کا حصول
اور پتہ نہیں کہ یہ مال بھی کوئی کام آئے یا نہ آئے. یہ دنیا ہے ہی کتنی جس کے لیے اپنے آپ کو پریشان کر. اس لحاظ سے شخصیت سازی، بہترین انسان بنانا اپنے آپ کو، اور اللہ نے ظاہری اور باطنی جو صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہے اس کو نکھارنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی سب سے پہلی وجہ جو ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ مال کے پیچھے، دنیاوی دولت، یہ اللہ والوں کو دیکھیں نا، سب کچھ ٹھکرا دیا تو خدا نے سب کچھ لا کے قدموں میں ڈال دیا. اپنے آپ کو دنیا سے بچایا تو آج ساری نسلوں کے قدموں میں اللہ نے دنیا کو ڈال دیا ہے. اللہ اتنا عظیم صلہ عطا فرماتا ہے چیز کا. اس لحاظ سے تھوڑا بھی ہو نا تو صبر سے کام لے، تھوڑا بھی ہو تو شکر سے کام لے، تھوڑا بھی ہو تو بہت زیادہ پانے کے لیے حلال کے دائرے سے نہ نکل کر حرام کے دائرے میں نہ جائیں. صبر و شکر سے کام لے. یہ آپ کی شخصیت کو بہتر دکھا دے گا، یہ آپ کی ذات کو بہتر بنائے گا. آپ کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں زمانہ کو متاثر کرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو سماج میں عزت دیتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو سماج میں وقار دیتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو سماج میں ایک بہترین حاکم اور فیصلے کے طور پر داخل کرتی ہوئی نظر آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی حرص و ہوس سے بچائیں. دوسری چیز جو آپ کی شخصیت کو بہتر بنا سکتی ہے، آپ کو بہتر انسان بنا سکتی ہے، آپ کو سماج اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے والا بنا سکتی ہے، اس کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگے، واہ واہی کے پیچھے نہ بھاگے، دکھاوا کے پیچھے نہ بھاگے. اگر آپ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب انسان مال کی طلب کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اس کی جو باطنی صلاحیتیں ہیں نا وہ خود بخود مرنے لگتی ہے. جب انسان شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو پھر شہرت دینے والی ذات سے بہت دور ہو جاتا ہے. جب انسان خود بخود عزت کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو عزت دینے والی ذات سے بہت دور ہو جاتا ہے. جب اپنی واہواہی کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اپنے خالق و مالک سے بہت دور ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے شہرت نہیں، کام کے پیچھے بھاگیں اور اس کام میں اخلاص کے پیچھے جائیں، للہیت کے پیچھے جائیں. اپنا ہر کام اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کریں. یاد رکھ لیں کہ انسان جب خدا کے لیے کرنا لگتا ہے تو اس کام کے پیچھے جتنے مقاصد ہو سکتے ہیں اللہ کریم سب کچھ اسے عطا فرما دیتا ہے. اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے دوسرا اہم اصول یاد رکھے کہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگے، خاموشی سے کام کریں. آپ کا کام خود ہی شور مچا دے گا، آپ کا کام خود ہی عزت دے دے گا، آپ کا کام دنیاوی اور اخروی آرام و اطمینان سے خود بخود نواز دے گا. آپ کام کریں، کام کے لیے شہرت کے پیچھے نہ بھاگے. اور یاد رکھیں کہ جو انسان شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے نا کبھی نہ کبھی یہی شہرت اسے ذلیل کر دیتی ہے اور پھر آخرت میں تو اس کے لیے کوئی حصہ ہے ہی نہیں. طویل حدیث کا مفہوم کہ کل قیامت میں ایک مجاہد، ایک مالدار اور ایک عالم دین رب کے روبرو حاضر کیا جائے گا اور تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تو نے راہ خدا میں جو جہاد کیا، تو نے اپنے مال جو خرچ کیے اور تو نے جو اپنے علم کو خرچ کیا تھا یہ اخلاص کے لیے نہیں شہرت کے لیے کیا تھا، اور شہرت کا صلہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے. اس لحاظ سے دنیا میں اپنی شخصیت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پر اعتماد کرنے کے لیے، سماج اور معاشرے میں باعزت اور باوقار بنانے کے لیے دوسرا اصول یہ یاد رکھے کہ اپنا کوئی کام شہرت طلبی کے لیے نہ کرے بلکہ خاموشی سے کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ کریم ہر نعمت سے آپ کو سرفراز فرما دے گا. یہ انتہائی ضروری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، شہرت کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ شہرت کا جو جذبہ ہے نا اور شہرت طلبی کا جو جذبہ ہے نا یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. انسان کو شیطان شہرت کی ہوس دلا کر کے اسے ذلیل کرتا ہے، اسے ذلت کی جگہ میں لے جاتا ہے
اسے ایسی جگہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے جو جگہ اس کے مناسب نہیں ہوتی ہے. اس لحاظ سے اللہ والوں نے اپنے آپ کو بہت چھپا لیا. دیکھتے ہوں گے اللہ والوں کی بارگاہ کہاں ملتی ہے؟ بولے آبادی سے بہت دور ہے. اللہ والے کہاں جا کے بس گئے؟ کہاں پہاڑوں پہ جا کے بس گئے. کہا اللہ والے کہاں چلے گئے؟ کہاں سمندر کے بیچ میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ آبادی سے بہت دور ویرانے میں چلے گئے. یہ تو اب نہ آبادی میں آ گئے سب، ورنہ سب آبادی کے کنارے چلے گئے. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا اور دنیا طلبی اور شہرت طلبی سے بچایا، تو اللہ کریم نے سب کچھ لا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا. اس لحاظ سے اپنی ذات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو باوقار اور باعزت بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. ایک یہ کہ مال کی طرف سے خود کو بچائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شہرت طلبی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور وہ چیزیں جو ہمیں شخصی اعتبار سے مضبوط کر سکتی ہیں. دراصل یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں انسان ذہنی اعتبار سے بڑا کمزور ہو گیا ہے. اس کے پاس جو وسائل ہے نا، اس کو بھی کام میں نہیں لا پا رہا ہے. انسان دلی اعتبار سے بڑا خوف زدہ ہو گیا. ایک قدم اٹھانے سے پہلے خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ یہ کام کروں نہ کروں. مطلب یہ ہے کہ آپ فکری اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، اعتماد کے اعتبار سے، خودداری کے اعتبار سے، خود اعتمادی کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم نہیں ہے. اور جب یہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، بتائیے سال بھر بچہ جو پڑھتا ہے اسکول اور مدرسے میں، وہ امتحان دینے سے ڈرتا ہے. انسان کے پاس لاکھوں مال ہے، مگر ایک کاروبار کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے ڈر جاتا ہے. انسان سفر کرنے سے گھبرا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ آپ شخصی اعتبار سے مضبوط نہیں. جو چیز ہمیں نہیں چاہیے تھا نا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو چیز ہمارے پاس ہے، ہم اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خود کو شخصی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے مضبوط بنائیے. جو دنیا میں چاہیے وہ چیزیں بھی مل جائیں گی، جو آخرت میں چاہیے وہ چیزیں بھی مل جائیں گی. اور اس چیز کے لیے دو اصول ہم نے آج بیان کی ہے. پہلی چیز کہ مال کے پیچھے نہ بھاگے، اور دوسری چیز کہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگے. اپنے آپ کو شخصی اعتبار سے ہم اور کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون سے اور اصول ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اسے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک اعلان آیا ہوا ہے کہ ید اللہ کالونی مسجد عمر فاروق کے اوپری حصے میں ایک دینی ادارہ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے قائم کیا گیا ہے، جامعۃ المدینہ فیضان رقیہ. آپ لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ بچیوں کو داخلہ کرائیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں. ضروری یہ ہے کہ جو بھی بچوں کا داخلہ کرائیں وہ 12 سال سے زیادہ عمر کی بچی ہو. دوسرا اعلان یہ آیا ہوا ہے کہ ڈینگو بخار کا جو وائرس ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے مچھر جو جراثیم چھوڑتے ہیں وہ عموماً پانی میں چھوڑتے ہیں، چاہے وہ پانی گندا ہو یا پانی صاف ستھرا ہو. لہٰذا گھروں میں جو بھی پانی ہو اسے کھلا نہ چھوڑیں. چھتوں پر کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ جس کے اندر پانی جمع ہو جائے، تاکہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھ سکیں. اور اگر کوئی ایسی علامت ظاہر ہو، تیز بخار کا آنا، شدید سر درد کا ہونا، آنکھوں کے پیچھے درد کا ہونا، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد کا آ جانا، مسوڑوں وغیرہ سے خون کا جاری ہونا، اگر ایسی علامتیں پائی جائیں تو فوراً آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کریں، سرکاری اسپتال میں جا کر کے اپنا علاج کرائیں. یہ چیزیں خاص کر کے کسی حکومتی محکمے سے لا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ایریا میں یہ زیادہ پھیل رہا ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر جو ہو سکتے ہیں لہٰذا اسے اپنانے کی کوشش کریں. صحت ہزار نعمت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم میں کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانی کو دفع فرمائے. مولا ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خش و اقارب، اہل و عیال، آل و اولاد بیمار ہیں، تو مولا انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. مولا دنیا جہان کے مسلمان بالخصوص پریشانی حال
اور مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، سبوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کو اپنے فرمان اور پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا اپنے محبوب بندوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق کی قوت عطا فرمائے، مولا دلوں کی پاکیزگی عطا فرمائے، زبان کی پاکیزگی عطا فرمائے، آنکھوں میں حیا عطا فرمائے، مولا بہتر سوچ عطا فرمائے، ہمیں اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو مولا بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔